آج کے ویو 360 میں آپ کو ملوائیں گے نیو یارک میں امریکیوں کی جانیں بچانے میں مصروف ایک پاکستانی ڈاکٹر سے۔ بلڈ ڈرا کرنا ہے تو اس کے لیے لوگ موجود نہیں تھے، سٹاف کی بڑی شدید کمی تھی۔ کرونا وائرس کے بعد سپلائی چین میں آنے والی رکاوٹوں کے بعد امریکی کسان اپنی فصلیں ضائع کرنے پر مجبور، اور آپ کھیلنے یا کھیل دیکھنے باہر نہیں جا سکتے تو گھر پہ ریکارڈز بنائیے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں خوف کی ایک فضا ہے۔ تباہی جس طرح سے پھیلی ہے، 3 ملین سے زائد اب تک وہ متاثرہ افراد سامنے آئے ہیں کرونا وائرس سے، لیکن حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اب تک تقریباً 1 ملین افراد اس میں سے ریکور بھی کر چکے ہیں۔ اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل ٹریول پر جو پابندیاں لگی ہیں، اس کے بعد مختلف مقامات پر دنیا میں لوگ پھنسے ہیں۔ ایسے کچھ پاکستانی امریکہ میں بھی تھے جو امریکہ میں پھنس گئے اس ٹریول بین کے بعد۔ نیو یارک میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آنے والے ڈاکٹر فہیم بٹ ایسے ہی پاکستانیوں میں سے ایک ہیں۔ ڈاکٹر فہیم بٹ نے نیو یارک کے اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی خدمات کو پیش کیا، اور اس وقت وہ امریکی ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے کرونا وائرس سے متاثر امریکیوں کی جانیں بچانے کے مشن پہ ہیں۔ ہمارے ساتھی انشپن آپٹے نے ڈاکٹر فہیم سے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں شوکت خانم میموریل ہاسپٹل لاہور کے پلمونولوجسٹ ڈاکٹر فہیم بٹ چھٹیاں منانے نیو یارک پہنچے ہی تھے کہ ان کا پورا خاندان کرونا وائرس سے بیمار ہو گیا۔ 2 میرے بیٹے، بیٹی اور میری وائف بیمار آہستہ آہستہ ہوئے اور تقریباً 1 ہفتہ بیمار رہے۔ ہم تو بہتر ہو گئے، لیکن میری وائف جو ہیں she got very sick and she got admitted in the hospital۔ اسپتال میں ٹریٹمنٹ کے بعد ان کی بیوی بھی ٹھیک ہوئی، لیکن نیو یارک میں اس وبا سے مقابلے کے لیے ڈاکٹرز کی بھاری کمی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر بٹ نے اس وبا سے نمٹنے کے کام میں ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر بٹ امریکہ میں پڑھے اور تقریباً 20 سال یہاں پریکٹس بھی کی، لیکن 2008 میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان واپس چلے گئے۔ نیو یارک میں کووڈ کے مریضوں کے علاج کے لیے انہیں اپنا میڈیکل لائسنس دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا پڑا۔ میں نے 2009 میں انیکٹیویٹ کروایا تھا۔ نارملی اٹ ٹیکس فیو ڈیز اینڈ دیر آر سرٹن کورسز یو ہیو ٹو ٹیک بفور گیٹنگ اٹ ری ایکٹیویٹڈ، لیکن جو نیو یارک اسٹیٹ نے نئے کووڈ-19 کی وجہ سے اپنے رولز اور ریگولیشنز میں کچھ چینجز کی تھی، جس کی وجہ سے یہ جلدی ری ایکٹیویٹ ہو گیا، ادروائز اس کو ہفتہ 1.5 ہفتہ لگتا۔ اب ڈاکٹر بٹ بروکلن کے کنگز بروک جوئش ہاسپٹل میں کووڈ کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کووڈ-19 کے شروع کے دور کے حالات دیکھ کر انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ امریکہ میں ہیں۔ بلڈ ڈرا کرنا ہے تو اس کے لیے لوگ موجود نہیں تھے، سٹاف کی بڑی شدید کمی تھی۔ ایکس رے کے لیے کہا تو ایکس رے کتنی دیر لگتی تھی ایکس رے کرنے کے لیے، دوائیوں کے لیے بہت زیادہ پورا ایک کیاس تھا۔ بیڈز بھرے ہوئے تھے، ہال ویز میں لوگ تھے۔ تو پہلے چند دن تو بہت ہی برے حالات تھے، اور جیسے میں نے کہا کہ ایک 3rd ورلڈ کنٹری کے برے ہسپتال کے اندر جو حالات ہوتے ہیں ویسے تھے۔ ان کے مطابق حالات پہلے سے کافی بہتر ہوئے ہیں اور اسپتال میں داخل کیے گئے پیشنٹس میں بھی کمی آئی ہے، لیکن اس بیماری کا خطرہ ابھی بھی برقرار ہے۔ There is no treatment yet۔ ابھی کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج ایسا نہیں ہے جس کے متعلق آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ کام کرتا ہے۔ انٹرنیشنل ٹریول پر لگی پابندیوں کے ہٹنے کے بعد ڈاکٹر فہیم بٹ پاکستان واپس جا کر کووڈ کے مریضوں کے علاج کا اپنا مشن جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ میں جو ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں، گریجولی نمبر آف پیشنٹس انکریز کر رہے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ وہاں پہ میں اگر ہیلپ کر سکوں ان کی۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لگے لاک ڈاؤنز کو ہٹانے میں جلد بازی کرنے سے وائرس کے پھیلاؤ کی نئی لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گلفام خان کے ساتھ میں عثمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ کرونا وائرس سے متاثر ہونے کا سب سے بڑا خطرہ وہ طبی عملے کو ہے، اور صف اول میں کھڑے ہوئے یہی سپاہی اس وقت حفاظتی لباس کی کمی کی شکایت کر رہے ہیں، اور اگر یہ کہیں دستیاب ہیں تو ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایسے میں ایک پاکستانی ریسٹورانٹ چین کے آنر نے ایک انیشیٹو لیا، اور اس کے بعد انہوں نے سرکاری اسپتالوں کو مفت جبکہ نجی اسپتالوں کے سٹاف کو 200 روپے سے کم میں ایک سیفٹی کٹ مہیا کرنا شروع کی۔ لاہور سے سمن خان ہمیں اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں۔
उमर हुसैन पाकिस्तान की एक रेस्टोरेंट चेन के मालिक हैं। लॉकडाउन के 22 होटल्स बंद हुए तो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का खाना तिब्बी अमले को तोहफे के तौर पर भेजा। बदले में डॉक्टरों ने सेफ्टी किट्स की कमी के पेश नज़र उनसे मदद मांगी। पहले उन्होंने कुछ किट्स ऑनलाइन ऑर्डर की। फेसबुक के ऊपर ही कोई और बंदा किट्स बेच रहा था, तो मैंने उसको मैसेज किया कि यार मुझे 6 किट्स चाहिए, किसी ने मेरे से मांगी है तो मैं एज अ डोनेशन देना चाह रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कि उमर भाई वैसे तो 4000 रुपये की है, तो आपके लिए हम लोग क्या कहते हैं 2500 की कर देंगे। 2500 रुपये वाली वो किट मेरे पास पहुंची है, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ऑनलाइन किट्स की ऊंची कीमत और गैर मुनासिब मयार देखकर उमर ने तिब्बी अमले के लिए हिफाजती किट्स तैयार करने का बीड़ा खुद उठाया और इस अमल के दौरान उन्हें इल्म हुआ कि ये किट्स इंतहाई कम कीमत पर तैयार की जा सकती हैं। 350 रुपये किलो के अंदर 5 पीस निकलते हैं, ठीक है। तो आप सोचें 350 डिवाइड बाई 5 तो क्या 70-75, और उसके ऊपर आप इंडस्ट्रियल अगर स्टिचिंग डालें तो ये 100 रुपीज़ के अंदर आप ये बना सकते हैं। और ये ही वो इंतहाई कम कीमत है जिस पर उमर अपनी किट्स को आगे सप्लाई कर रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों के लिए ये बिल्कुल मुफ्त है। 950 का नहीं, 1000 रुपये का नहीं, 800 का नहीं, 700 का नहीं, 500 का नहीं, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस के ऊपर। हम लोग हुंजा भेज रहे हैं, कोयटा भेज रहे हैं, हम लोग लाहौर में तो हर जगह दे रहे हैं। अब जितने भी स्वीट टूथ हैं, अभी सबसे पहला स्वीट टूथ जो MM आलम वाला है, यहाँ पे हर डॉक्टर अपनी ID दिखा के कॉस्ट प्राइस के ऊपर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का भी 189 रुपीज़ के ऊपर लेके जा सकता है। उमर अब तक हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा कपड़े से बनी 30,000 किट्स तिब्बी अमले को दे चुके हैं। 80,000 सेफ्टी किट्स मजीद तैयार हो रही हैं। मार्केट में दोबारा फरोख्त रोकने के लिए हर अस्पताल में रजाकार तैनात किए गए हैं। सब अगर सही तरीके से ऑपरेट कर रहे हों तो हमें इस वाले चैनल के ऊपर अपनी एनर्जीज वेस्टिंग ना करनी पड़ती। लेकिन सैडली ये है कि डॉक्टर सब रो रहे हैं कि हमारे तक नहीं पहुंच रहे, डोनर्स रो रहे हैं कि हम लोग भेज रहे हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं रहे, क्योंकि एक चीज़ जो कि नायाब हुई है 1000-2000 रुपये की, तो नर्स अपने आप को सिक्योर करने की बजाय अपने बच्चों का पेट पालना ज़्यादा बेहतर समझेगी। हम लोग उनको वॉलंटियर्स दे देते हैं जो फिर उन सब का लेके फिर उनको उनके हाथों में पकड़ाते हैं। उमर हुसैन को बहुत से मुखय्यर हजरात के अतियात भी मौसूल हो रहे हैं, जिसके बाइस वो इस कार खैर को आगे फैलाने में कामयाब हुए हैं। लॉकडाउन के आगाज़ में ही चंद मारूफ फैशन डिज़ाइनर्स ने भी हुकूमत को मदद की ऑफ़र की थी कि अगर उन्हें फैक्ट्रियां खोलने की इजाज़त दे दी जाए तो वो यही किट्स बिला मुआवजा तैयार करके तिब्बी अमले को दे सकते हैं। लेकिन उनमें से बेशतर की ये बात ताहाल सोशल मीडिया से आगे नहीं पहुंच सकी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इस्लामी दुनिया में रमज़ान का महीना इस साल उस एहतमाम से नहीं मनाया जा रहा जो हम रिवायती तौर पे देखते आए हैं। कराची में रमज़ान की रौनकें काफ़ी हद तक मांद पड़ गई हैं। कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए सूबाई हुकूमत ने गुरबा और मुसाफिरों के लिए जो सड़क किनारे अफ्तार के एहतमाम किए जाते थे उन पर पाबंदी लगा दी है। आइए जानते हैं शहरियों और इंतज़ामिया का इस पाबंदी के बारे में क्या कहना है। अफ्तारी होना चाहिए रोड के ऊपर, जिनके पास पैसे नहीं है, जो राहगीर हैं, उनके लिए लोग अफ्तार कराते हैं, सेहरी कराते हैं, वो इंतजाम होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा, किस लिए नहीं हो रहा? भाई एक तरतीब बनाए, आपने SOP बनाई है। आप एक SOP बनाते हैं और रात को 12 बजे अंधेरे में आके बोलते हैं कि ये सब खत्म हो गया। यार मस्जिद में कोरोना आ रहा है, इम्तियाज स्टोर में कोरोना नहीं आ रहा, अफ्तारी करने खाने बैठेगा बंदा, वहाँ कोरोना आ जाएगा। 6 से 7 बजे हज़ारों रोजेदार फंसे हुए होते हैं सड़कों पर। इतनी इजाज़त देते हैं कि चले 1 घंटे की ना इजाज़त दे के सब लोग जो घरों से या अपने तवस्सुस से जो हज़रात देते हैं इफ्तारी, वो चलते फिरते लोगों को देते हैं तो उनका रोज़ा खुल जाएगा। एक खजूर नहीं मिल रही कहीं जनाब। जो मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं हुकूमत के मुश्किल फ़ैसलों की वजह से, उनको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ व अक़ारब के लिए बेहतर समझते हुए कबूल करें और उन मुश्किल हालात में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। हुकूमत के फ़ैसलों की वजह से हमें अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोगों का कारोबार मुतासर हुआ है, रोज़गार मुतासर हुए हैं, ज़िंदगी मुश्किल हुई है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर हम ये सख्त इक़दाम ना करते तो खुदा न खास्ता हमारे बच्चों की, हमारे अज़ीज़ व अक़ारब की जो ज़िंदगियाँ हैं उनके लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जो कोरोना के SOPs हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, बैठा के इसलिए नहीं खिला रहे हैं कि कहीं रश इज्तिमा नहीं लगाना है, इसीलिए डब्बों में बना कर इनके घरों पे पहुंचा रहे हैं कि भाई घर के अंदर तुम भूखे नहीं रहो। तुम अगर कमा नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे बच्चे परेशान हैं, तुम्हारे घर पे ये सामान पहुंचा रहे हैं, तुम लोग घर में सहरी करो, घर में अफ्तारी करो।
IMF نے اپنے حالیہ جائزوں میں بتایا کہ دنیا کی معیشت 2020 میں اوسطاً 3% سے زیادہ شرنک کرے گی۔ پاکستان کی پہلے سے ہی مشکلات کا شکار معیشت اندرونی اور بیرونی دباؤ کس طرح سے فیس کر پائے گی؟ ورلڈ بینک کے مطابق بیرون ملک سے آنے والا جو زر مبادلہ ہے، جو ریمیٹنسز کی شکل میں آتا ہے، اس مالی سال کے آخری 3 ماہ میں اس میں بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے۔ تاہم حکومت پاکستان اس حوالے سے ورلڈ بینک کے دعووں کو مسترد کر رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت پر کورونا کے ممکنہ اثرات سے متعلق میں نے بات کی ماہر معیشت اور ورلڈ بینک کے سابقہ عہدیدار ڈاکٹر زبیر اقبال سے۔ لیٹس ہیو اے لک۔ دیکھیے، یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے ایسٹیمیٹس ایزمپشنز پہ ہوتے ہیں اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایزمپشن کس قسم کی ہیں۔ جو ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے اس کی ایزمپشنز جو تھیں وہ مارچ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اور مارچ کے جو آؤٹ لک تھا ورلڈ اکانومی میں اس کی بیسس پہ کی گئی تھی۔ اب یقیناً اس کے بعد چینجز آئی ہیں اور چینجز اور آئیں گی، تو یہ کہنا تو بہت مشکل ہے، لیکن یہ درست ہے کہ چونکہ پاکستان کو پہلے 9 مہینوں میں $17 بلین مل چکے ہیں، تو اب چونکہ اگلے 3 مہینے جو ہیں اپریل سے جون تک وہ بڑے مشکل مہینے ہوں گے۔ اس مہینوں میں تمام دنیا میں گروتھ بہت نیگیٹو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ گلف کے علاقے میں گروتھ بہت نیگیٹو ہو جائے گی، تو اس کی وجہ سے اور وہاں پر ان امپلائمنٹ بھی بڑھے گی، جس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہاں پر جو ایکسپیکٹڈ ورکرز ہیں ان کی جابس ختم ہو جائیں گی یا ان کی سیلریز کم کر دی جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کی جو کیپیسٹی ہے ریمیٹنسز کی وہ کم ہوگی۔ اور جب آئل کی پرائسز نیچے آنے سے پاکستان کو بینیفٹ ہوگا؟ دیکھیے، آئل کی قیمت گرنے سے یقیناً پاکستان کی امپورٹ بالکل کم ہوا ہے، یہ تو درست ہے، اور ایکسپیکٹیشن یہ کی جا رہی ہے کہ $2 بلین سے $3 بلین تک سیونگز ہوں گی، لیکن یاد رہے کہ ہماری ایکسپورٹس بھی گری ہیں اور سگنیفیکنٹلی گری ہیں، تو پھر اور اگلے سال وہ ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی یا بہت مختصر سے بڑھیں گی کیونکہ گلوبل اکانومی نیگیٹو کنڈیشن میں رہے گی۔ تو ایسی کنڈیشن میں پاکستان کی جو ایکسٹرنل پوزیشن ہے وہ 2020 کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہوگی۔ اور جب IMF کے ساتھ پاکستان اس وقت IMF 1 ٹریلین کا فنڈ جو ہے وہ جنریٹ کر رہا ہے، 1 ٹریلین فنڈ کی بات ہو رہی ہے اور وہ اکانومیز کو ہیلپ کرنے کے لیے ہے، ممبر اکانومیز کو۔ پاکستان اس کیپیسٹی میں ہے کہ اور 1.3 1.4 بلین تو پاکستان کو ملا، اس سے زیادہ لے سکے کیونکہ گیپ تو کافی زیادہ ہے پاکستان۔ دیکھیے، یاد رہے کہ IMF کی جو ریسورسز ہوتی ہیں وہ 2 راستے سے آتی ہیں۔ ایک تو لینڈنگ ہوتی ہے ڈیولپڈ کنٹریز کی، ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اور دوسری جو ہوتی ہے وہ اگر IMF اپنے SDRs نئے بنا سکے تو اس سے وہ نئی لیکوڈیٹی پیدا کر لیتا ہے۔ جیسے ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے امریکہ خاص طور پہ SDR کے نئی کریشن کے بالکل خلاف ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سورس نہیں رہے گی۔ اب ایک ہی سورس رہتی ہے، وہ ہے کہ جو دوسرے ممالک جو فنڈنگ دیں گے اس کی بیسس پہ آگے لونز دیے جائیں گے، بٹ مشکل یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی سے $1.4 بلین مل چکے ہیں، اس کے علاوہ ایڈیشنل ملنے کے لیے ضروری ہوگا کہ IMF کے پاس ریسورسز بڑھیں۔ ایسی کنڈیشن میں جبکہ بہت سے آئل پروڈیوسنگ ممالک اب IMF سے پیسے مانگ رہے ہیں، ایسی کنڈیشن میں معلوم نہیں کہ ہم کس مقام پہ ہوں گے، لیکن امید رکھنی چاہیے۔ کرونا وائرس سے متعلق اپڈیٹس اور اس کے بعد لاک ڈاؤنز اور اس میں نرمی اور سختی کے حوالے سے اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہینڈل ہے @urduvoa۔ کرونا وائرس کی وجہ سے فوڈ سپلائی چین یا خوراک کی تقسیم کے نظام میں آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے امریکہ میں کسان اپنی پیداوار ضائع کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ دوسری جانب خوراک کی کمی سے بچنے کے لیے امریکہ میں ریاستی حکام اور کسان خوراک کو ضرورت کی جگہوں پر پہنچانے کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ کسان سلاد کے ان پودوں کو ضائع کر رہے ہیں جنہیں نارمل دنوں میں ریسٹورنٹس بھیجا جاتا تھا، جو اب کرونا وائرس کی وجہ سے یا تو بند ہیں یا صرف ٹیک آؤٹ آرڈرز لے رہے ہیں۔ امریکہ کے ڈیری فارمز بھی دودھ پھینک رہے ہیں یا اس کی پیداوار کم کر دی ہے، کیونکہ ان کے اہم گاہک سکولز تھے جو اب بند ہیں۔ امریکہ میں دودھ کا پہلے نمبر پر سب سے زیادہ استعمال سکول لنچ پروگرامز میں ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا اثر زرعی پیداوار پر بھی ہوا ہے۔ ہم یہاں ہفتے میں 1.5 کروڑ سے 2.5 کروڑ کھانوں کی بات کر رہے ہیں۔ 25 million meals a week۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خوراک کی درآمد پر بندش کی وجہ سے کسانوں کی کمائی بند ہے۔
Dairy products are exported to China, Mexico, the Southeast. अमरीकी डेयरी मसनूआत चीन, मैक्सिको, शुमाल मशरकी बहरुल काहिल दरामद की जाती हैं और जैसा कि इन ममालिक को भी बंदिश का सामना था, इसी वजह से हमारी बंदरगाहें बिल्कुल बंद हो गईं। दूध और दीगर पैदावार में फौरी तब्दीली नहीं लाई जा सकती, जिससे मसला मजीद बढ़ रहा है। और चूंकि हम एक बहुत जल्द खराब होने वाली शय के साथ काम कर रहे हैं, चंद घंटों के दौरान दूध को सीधा फार्म से प्रोसेसर ले जाना होता है, इसको ठंडा रखना होता है और इसके दर्जा हरारत को पूरे वक्त कंट्रोल रखना होता है। खुराक और कई फार्मर मार्केटिंग खुली हैं जिनके मालिकान अपनी अजनास को मुकर्ररा जगहों तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। किसान जगह ढूंढ रहे हैं जहां वो खुराक भेज सकें और बेच सकें। हम 50% इजाफा देखते हैं उन लोगों में जो मदद के लिए फूड बैंक्स का रुख कर रहे हैं और हम इनको खुराक पहुंचाने की सलाहियत नहीं रखते। वफाकी और रियासती अहदेदार कहते हैं कि कोविड-19 के फैलाव के बाद इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि खुराक की फराहमी को महफूज बनाया जाए। किसानों और छोटे कारोबार करने वालों को इस बहरान से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से मदद भी फराहम की गई। एक अच्छा साल होने के लिए 1000 चीज़ों का दुरुस्त होना और दिवालिया होने के लिए सिर्फ एक चीज़ का खराब हो जाना काफ़ी होता है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये होगा। कोई नहीं जानता कि मुल्क और खुराक की सनत को नॉर्मल होने में अभी और कितना वक्त लगेगा। माइको सलिवन के साथ फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। साल 2025 तक इंडोनेशिया यौमिया 1.5 लाख टन कचरा पैदा करेगा, जिसमें ज़्यादातर प्लास्टिक शामिल होगा। एक इंडोनेशियन बिजनेसमैन डेविड क्रिश्चियन रोज़मर्रा की अशिया के लिए ऐसी पैकेजिंग तैयार कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल से दुनिया का आबादी के लिहाज से ये चौथा बड़ा मुल्क ज़ीरो वेस्ट बनाएगा। लेकिन कोरोना वायरस के दुनिया की मईशत पर मनफी असरात की वजह से ये माहौल दोस्त लेकिन महंगी पैकेजिंग ज़्यादातर आवाम की कुव्वत ख़रीद से शायद बाहर हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया योमिया 150,000 टन कचरा पैदा करता है, जिसका 80% लैंडफिल्स और समंदरों की नज़र होता है। जकार्ता के बिजनेसमैन डेविड क्रिश्चियन इसे कम करना चाहते हैं। हम साबुन, कॉफ़ी और नूडल्स जैसी चीज़ों के लिए प्लास्टिक की थैलियों की मुतबादिल पैकेजिंग बनाते हैं। हर साल दुनिया के कई ममालिक में लोग सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकने वाली प्लास्टिक की थैलियों में पैक किए गए अशिया खरीदते हैं। हम माहौल दोस्त पैकेजिंग बनाते हैं जो एक बार इस्तेमाल के प्लास्टिक का मुतबादिल हैं। मज़ेदार मशरूबात से भरे इन रंग बिरंगे एलो जेलो कप्स को खाया जा सकता है। डेविड क्रिश्चियन की कंपनी के बने ये कप मुंह में घल जाते हैं। हम इन्हें सीवीड से बनाते हैं जो इंडोनेशिया में बकसरत मौजूद है। बेहतर है अगर हम अपनी पैदावार इस्तेमाल करें। 2017 में एलन मकार्थर फाउंडेशन से मिलने वाले $10 लाख इनाम से क्रिश्चियन ने अपनी कंपनी इवोवेयर बनाई, जो कसावा जैसे पौधों से कुदरती तौर पर तहलील हो सकने वाली अशिया तैयार करती है। ये डब्बा बेस्क लकड़ी से बना है और प्लास्टिक बैग कसावा से। हैंड सैनिटाइजर्स और साबुन ऑर्गेनिक हैं, इसलिए ये सब माहौल दोस्त हैं। दीगर कारोबारों की तरह इवोवेयर कंपनी भी कोविड-19 से मुतासिर हुई, जिसका 90% बिजनेस खत्म हो गया और अब ये सिर्फ डिलीवरी के लिए खुले कारोबारों को सप्लाई कर रही है। अब हम फार्मेसीज को अपने कसावा बैग्स ऑफर कर रहे हैं क्योंकि उनके सार्फिन को अद्वियात के लिए बैग्स की ज़रूरत है। फार्मेसीज ने फिलहाल ये ऑफर मुस्तरद कर दी है, लेकिन क्रिश्चियन पुरुमीद है कि उनके रवैये में तब्दीली आएगी। जून में जकार्ता में प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तशहीर कर रहे हैं। कई कारोबार पौधों से बनी माहौल दोस्त अशिया के हामी हैं, जैसे इंडोनेशिया में सिनेमा बिजनेस से मुंसलिक डेविड हिलमैन। इवोवेयर हमारी सोच से मुताबिकत रखती है और हम ऐसी अशिया इस्तेमाल करते हैं जिन्हें रिसाइकल किया जा सके। इसलिए हमारे कप, स्ट्रॉज, पॉपकॉर्न्स और हॉट डॉग के बर्तन सब रिसाइकलेबल हैं। आज के दौर में जीरो वेस्ट तस्वर महंगा हो सकता है, लेकिन मुस्तकबिल के लिए अच्छी सरमायाकारी। ये महंगा ज़रूर है, लेकिन गलत आदतों से छुटकारे के लिए अज़्म चाहिए। हम सार्फिन के मस्बत रद्द-ए-अमल की वजह से माहौल दोस्त तहरीक का हिस्सा हैं। हो सकता है मुस्तकबिल में ये बड़ा बिजनेस और ज़रूरत बन जाए जब सारिफ सिर्फ माहौल दोस्त रेस्टोरेंट से खाने लगें।
ایسے ہی عزم نے ایووویئر کے سی ای او ڈیوڈ کو فوربس میگزین کی 30 انڈر 30 کی فہرست میں شامل کر دیا. رینڈی وکیکسانا کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے جہاں اور بہت سے مسائل ہوئے ہیں، اسی کی طرح ہم نے دیکھا کہ کھیلوں کے کئی اہم مقابلے اور میراتھنز منسوخ کر دی گئیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کھیلوں کے دلدادہ مقابلوں میں حصہ نہیں لے سکتے. آپ ابھی بھی دوڑوں میں حصہ لے سکتے ہیں، ریکارڈ بنا سکتے ہیں. تھوڑا مشکل ہے، لیکن کیسے بنیں گے یہ ہم جانیں گے اس رپورٹ میں. وبا کے ماحول میں قرنطینہ کے سخت اقدامات کے باوجود کھیلوں کے شائقین نے مقابلے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے. دوڑوں کے مقابلے تو اب بھی ہو رہے ہیں، مگر یہ مشق اکیلے ہی شاید دوڑنے والے کے صحن میں ہو. آن لائن ریسز شائقین میں مقبول ہو رہی ہیں اور اس کے لیے کئی ویب سائٹس ہیں، جن میں سے ایک رن سائن اپ ہے. بہت سے ریسز یا مقابلے اب ورچوئل یا آن لائن ہو رہے ہیں، اب پہلے سے زیادہ. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ متحرک رہنا چاہتے ہیں اور وہ ایسے طریقوں کی تلاش میں ہیں جس سے لوگ اکٹھے ہو سکیں. ورچوئل ریسز یا آن لائن مقابلے نہیں ہیں. ان میں شرکاء ایک خاص وقت میں فاصلہ طے کر کے نتائج شیئر کرتے ہیں. جی پی ایس سے منسلک ایک خاص ایپ کے ذریعے ان کی ریس پر نظر رکھی جا سکتی ہے. ریس ختم ہونے کے بعد نتائج منتظمین کو بھیجے جاتے ہیں جو جیتنے والوں کا اعلان کرتے ہیں اور میڈلز بھیجتے ہیں. جب ریسز اور میراتھنز منسوخ ہوئیں تو ریاست واشنگٹن کے پورٹر بریٹن نے ان مقابلوں کو آن لائن مقابلوں میں تبدیل کر دیا. اس طرح ان کی دی سوشل ڈسٹنس نامی فلاحی تنظیم وجود میں آئی. اس مقابلے کے ذریعے جس کی رجسٹریشن گزشتہ رات ہی بند ہوئی ہے، ہم نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے احتیاط جمع کیے ہیں اور ابھی تک ہم نے $18,400 جمع کیے ہیں. یہ تو ایک مقصد ہے، مگر ساتھ ہی ہم چھوٹے کاروباروں کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں. مقابلے کے شرکاء کسی ایسے کاروبار کو مدد کے لیے نامزد کر سکتے ہیں جس کو مدد کی ضرورت ہو. جو کھلاڑی اپنا شوق چھوڑنا نہیں چاہتے تھے ان میں مائیکل وارڈن بھی شامل ہیں، جنہوں نے 65 ممالک سے 2300 کھلاڑیوں میں کوارنٹین بیکورڈ الٹرا نامی مقابلہ جیتا. ریاست ورجینیا کے شہر آرلنگٹن کے رہائشی نے متواتر 2.5 روز تک اپنے گھر کے گرد چکر لگائے اور 442 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. 1 mile to 400 kilometers across the Gobi Desert carrying all your stuff on your back. میں دنیا بھر میں 100 سے لے کر 400 کلومیٹر کی تقریباً 500 دوڑوں میں حصہ لے چکا ہوں. ان میں صحرائے گوبی اور قطب شمالی بھی شامل ہے، مگر اس سب میں یہ ریس ناقابل یقین تھی جو میرے گھر سے 50 فٹ کے فاصلے پر تھی. مگر تمام شرکاء ہی منجے ہوئے پیشہ ور کھلاڑی نہیں ہوتے. ہیلدی کڈز رننگ سیریز نامی غیر منافع بخش تنظیم بچوں کے لیے آن لائن ریسز منعقد کرتی ہے. ہم ایسے بچوں کو اپنی جانب مائل کرتے ہیں جن میں اعتماد کی کمی ہو یا جن کا وزن ذرا زیادہ ہو. اس پروگرام سے وہ دوڑ میں حصہ لے کر کامیابی کا مزہ چکھ سکتے ہیں. آن لائن ایپس بنانے والوں کا کہنا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں کئی روز پر مشتمل ریسز مقبول ہوئی ہیں. وبا سے پہلے کھیلوں کے بارے میں لوگ جو بھی سوچتے تھے، مگر اب ان کا رجحان ورچوئل ریسز کی جانب بہت زیادہ ہے. میکسیم ماسکولوف کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. ویو 360 سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اسٹے سیف اور ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کیسے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو سیف رکھ رہے ہیں اور اپنی عبادات کو بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.